بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد کم تھی۔ وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزہ رہ سکتی تھی اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا۔ وہ جو سن 635 کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی جنکار، تیروں کے زناٹے اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد آفری موسیقی بن گئی تھی۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوش کے جسم نہیں، دین و ایمان اور جذبہ ایثار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے تھے، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فہل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فہل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سبززار کا نام مرج الروم تھا۔ مسلمان دستوں کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ گھڑ سوار نے جواب دیا، رومی ہمارے منتظر ہیں، تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری یا اجنبی نہیں تھا، یہ مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بحروب میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں وہ جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبززار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور وہ رومی فوج آ رہی تھی جس کا سالار شنس تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے پوچھا، ابو سلیمان، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ خالد نے کہا، نہیں، ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، اگر رومی دو حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی دو حصوں میں ہو جائیں؟ خالد نے کہا، دو حصوں میں ہی ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا۔ ابو عبیدہ نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ابو عبیدہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، مجاہدین اسلام، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں
نہیں، اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور معرکے کے لیے تیار کرو۔ ہم تیار ہیں۔ مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے، ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔ ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات 2 یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہیں۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے دستوں کو الگ کر کے اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہر اول دستہ مشترکہ تھا اور ہر اول دستے سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ 2 مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، میرے دوستو، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے، اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے۔ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے۔ شتر سوار نے جواب دیا، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے، رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، کس نے بتایا ہے تمہیں؟ ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا، مرج الروم سے آنے والوں نے۔ شتر سوار نے کہا، کسی نے غلط بتایا ہے، میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بحروب میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شارک پر رکھ دیں اور ایک جاسوس نے کہا، تم عیسائی عرب ہو اور رومیوں کے جاسوس ہو، انکار کیا تو ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے، مرج الروم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کر لیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیوڈورس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج الروم میں موجود تھا اور دوسرا سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج الروم کے سبززار کے قریب گیا تو رومی لشکر 2 بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور خالد نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے صف آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی، وہ شاید مسلمانوں کو حملے میں پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے پہلے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، اس لیے خالد ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ
خودانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھیں۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا۔ کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے وہاں رومی دستوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ فوج وہاں موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، کہاں چلی گئی ہوگی؟ خالد نے کہا، جہاں بھی گئی ہے اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن میں رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیال کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا۔ اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی، جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شنس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آگے گیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شنس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً ہی موڑ کر پھر ایڑی لگائی۔ شنس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی ذرا نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شنس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ نے برچی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شنس کو زخم پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو بروقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شنس گر رہا تھا جب ابو عبیدہ پھر واپس آئے اور شنس کی گردن کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شنس کا پورا سر تو نہ کٹا لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ نے شنس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا
پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی برپا ہو چکی تھی کیونکہ اس کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ معرکہ مارچ سن 635 بمطابق محرم الحرام 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خونریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈورس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہت کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستوں کو شہر کے باہر صف آرا ہونے کا حکم دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈورس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرج الروم پہنچا تو ابو عبیدہ اور خالد کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا کیونکہ وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مورخ واقدی ابن ہشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی، یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرج الروم میں صف آرا رہا لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شنس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ اور خالد کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈورس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ تھیوڈورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا کہ عرب کے ان بدھوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں سے بلند آواز سے کہا، مجاہدو، دمشق تمہاری آبرو ہے۔ دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے۔ کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ یہ جوش و جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی کہ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کمک کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی
और थियोडोरस उसका आजमूदा सालार था। थियोडोरस ने मुसलमानों को देखकर अपने दस्तों को रोका नहीं बल्कि हमले का हुक्म दे दिया। हमला दोनों पहलुओं की तरफ से हुआ था। यजीद बिन अबी सुफियान समझ गए कि रूमी उन्हें अंदर की तरफ सुकड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्ते को और ज्यादा फैला दिया और सवार दस्ते से कहा कि वो दुश्मन के पहलुओं पर जाने की कोशिश करें, लेकिन रूमी तो सैलाब की मानिंद थे। मुसलमान जज्बे से हमले रोक रहे थे और वो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो दिफाई लड़ाई लड़ने पर मजबूर थे, जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। रूमी शहर की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे थे। यजीद ने उसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उन्होंने शहर के हर दरवाजे के सामने और कुछ दूर तीरंदाज खड़े कर रखे थे और उनके साथ थोड़ी थोड़ी तादाद में घुड़सवार भी थे। सूरज सर के ऊपर आ गया। आधा दिन गुजर गया था। मुजाहिदीन अभी तक रूमियों के मोज दर मोज हमले रोक रहे थे और उनके नारों और ललकार में अभी जान मौजूद थी। उस वक्त तक जख्मियों और शहीदों की वजह से उनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। रूमी नफरी के अफराद के बावजूद मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सके थे, लेकिन मुसलमानों के जिस्म अब जवाब देने लगे थे और घोड़े भी थक गए थे। दोपहर के बाद मुजाहिदीन को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि शिकस्त उनके बहुत करीब आ गई है।